ایام التشریق کیا ہے؟ کھانے پینے کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے۔ دوسرے جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایام تشریق کھانے پینے کے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ذکر للہ، اللہ رب العالمین کا ذکر کے لیے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایام تشریق میں ایک جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا کہ ہمیں ایام تشریق کے متعلق سننے کو مل رہا ہے، نہیں تو ویسے عمومی طور پر ہوتا ہے کہ خطبوں میں اور جمعہ کے خطبوں میں ہوتا ہے کہ یوم عرفہ، ذی الحجہ کے مہینہ، ان کے فضیلت، ان کا پہلا عشرہ، اس کی قربانی، ان کے مسائل بیان کرتے ہوئے ہمارے پاس سے ایام تشریق گزر جاتا ہے اور ان کے متعلق بات چیت بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الایام المعلومات عشر، کہ ایام معلومات جو ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ایام معلومات ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ تک ہے، اور جو ایام تشریق ہے وہ 11، 12 اور 13، 3 دن ایام تشریق میں شمار ہوتے ہیں۔ اب احادیث کا مطالعہ کریں، ذرا دیکھتے ہیں احادیث میں اس کی کیا بیان کی گئی ہے۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق، یہ جو 3 دن ہیں یوم النحر کو دے کر 4 دن، ان 4 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ایام اکل، کہ یہ کھانے کے دن ہے، وشرب اور پینے کے دن ہے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں جو مقام مینا میں موجود ہیں میں ان کے درمیان اعلان کر دوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا حکم دیا ہے کہ انہا ایام اکل و شرب، یہ جو دن تم گزار رہے ہو، یہ جو ایام تشریق تم گزار رہے ہو، یہ دن کیا ہے؟ کھانے پینے کے ہیں۔ ولا صوم فیہا، اگر کوئی انسان اس میں روزہ رکھتا ہے اس کی روزہ نہیں ہے۔ کہا کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے، پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام کہا۔ کون کون سے دن؟ یوم الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یوم الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور ساتھ میں یہ جو ایام تشریق ہے 3 دن، ان 3 دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 5 دن، ان 5 دنوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 دن کیا ہے؟ کھانے پینے کے دن ہے، خوشیوں کے دن ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجانے کا دن ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ جب ایک انسان عید الفطر میں عید کی خوشی، عید کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گویا کہ شکرانے کے طور پر شکر ادا کرتا ہے، شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمیں ایک عظیم مہینہ عطا کیا۔ اسی طرح یوم الاضحیٰ کے جو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو قربانی کی نیت رکھتے ہیں، جانور ذبح کرنے کی نیت رکھتے ہیں، قربانی کے جانور رکھتے ہیں، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر کا سجدہ بجا لاتے ہیں، شکر با سجدہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے لیے یہ قربانی کے جانور لے کر آئے ہیں، ہمارے اندر ریا نہیں ہے، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی گھمنڈ نہیں ہے، لہٰذا اے اللہ تو ہمارے اس جانور کو، ہمارے اس قربانی کو قبول فرما۔ اس دن بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایام تشریق کے جو 3 دن ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے انسان کو۔
अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र व अज़कार करना चाहिए। एक इंसान को सिर्फ खाना पीना नहीं, घूमना फिरना नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो वक्त दिया है इन औकात को गनीमत जानो। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे ऐसे मौके फराहम किए इंसान को और खुसूसी तौर पर मोमिनों को, जिससे वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का करीबी बंदा हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्बत हासिल कर सकता है। या याम तशरीक के मुताल्लिक अहादीस, इसी तरह हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफ़ा व यौम नहर व अय्याम तशरीक ईदुना अहलुल इस्लाम। ये 3-4 दिन जो कहा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ाल अल-काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस-समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुबैशत अल-हुज़ली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यामुत तशरीक़ अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन। रवाहु मुस्लिम व अहमद व नसाई व इब्न अबी शैबा व अन सअद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उनादिय अय्याम मिना इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन वला सौमा फ़ीहा यानी अय्यामुत तशरीक़। रवाहु अहमद।
محترم و مکرم مسلیان اعظم، بزرگان دین و ملت، اخوانان اسلام اور پردانشین خواتین اسلام ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ذات واحد ہیں اور جنہوں نے اس مکمل کائنات کو بنایا، اس میں بسنے والے، زندگی گزارنے والے، ہر قسم کی مخلوقات کو بنایا، انہی میں سے اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بھی بنایا، ہماری تخلیق کی، اور پھر ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا۔ ہمیں یوں ہی بھٹکتا ہوا ضلالت میں، گمراہیوں میں، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نہ ہو، صراط مستقیم سے دور اور دوری اختیار نہ ہو جائے ہم سے، ہم دوری اختیار نہ کر لیں، اس لیے اللہ رب العزت نے بارہا اپنے پیغمبر اور رسول کو مبعوث کیا، جنہوں نے حتی الامکان اور آخری کوشش تک انسانیت کو، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اور رسل پر، اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبیوں کی آخری کڑی، خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسا جمعہ عطا کیا جو کہ اللہ رب العالمین کے عظیم دنوں میں سے ایک دن میں ہے۔ احادیث میں اس کی باتیں بیان کی گئی، جسے یوم القرن کہا جاتا ہے، دوسرے لفظ میں ایام تشریق کا پہلا دن 11ویں ذی الحجہ۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ایام تشریق کے متعلق بیان کیا۔ ایام تشریق اصل میں ہے کیا؟ تشریق کہتے کس کو ہے؟ ایام یوم کی جمع ہے۔ یوم عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دن، اور اسی کا جمع ایام، یعنی بہت سارے دن، ایک سے بڑھ کر۔ تشریق کہتے ہیں، تشریق کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ یہ کہ ایام تشریق میں
جانوروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو پرانے زمانے میں سکھا لیا کرتے تھے لوگ، خشک کر لیا کرتے تھے۔ تشریق کا معنی ہوتا ہے خشک کرنا یا پھر سوچ و بچار کرنا۔ دونوں حساب سے اگر دیکھا جائے ایام تشریق، ایک تو یہ کہ پرانے زمانے میں لوگ قربانی کا جانور ذبح کرتے، پھر گوشت کو انہی دنوں میں خشک کر لیتے تھے۔ دوسرا یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی دنوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا، اور انہی دنوں میں آپ سوچ میں پڑ گئے، دن میں سوچ رہے تھے کہ آیا یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے یا پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو گویا کہ ایام تشریق کے دو وجہ تسمیہ ہیں، ایک یہ کہ خشک کر لیا کرتے تھے گوشت کو، دوسرا سوچ و بچار کرنا۔ دونوں معنی اس ایام تشریق اور تشریق کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، فی ایام معدودات، چند مخصوص دنوں میں، فمن تعجل، جو کوئی بھی جلدی کرے، فی یومین، ان دو دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ومن تاخر، اور جو کوئی تاخیر کرے، یعنی جو ایام تشریق کے 3 دن ہیں جو حجاج اکرام مینا میں ٹھہرتے ہیں، تو وہ وہاں سے 2 دن میں بھی واپس آ سکتے ہیں، اس پر کوئی حرج نہیں، اور اگر 2 دن سے بڑھ کر 3 دن میں واپس آئے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ لمن اتقی، یہ اس لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیوں؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یہ تمہیں مکمل طور پر یقین ہونی چاہیے، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونی ہے۔ چاہے انسان کہیں بھی جا کر انتقال ہو ان کا، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو، چاہے بیابان میں ہو، جنگل میں ہو، پہاڑوں میں ہو، کہیں ایسی جگہ ہو جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اگر وہاں پر بھی انتقال ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو اپنے حساب دینا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے انہیں حاضر ہونا ہوگا۔ یہ جو فی ایام معدودات ہے، ان کے متعلق حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایام المعلومات، جو ایام المعلومات کہا جاتا ہے وہ ذی الحجہ کے مہینہ شروع ہونے سے لے کر یوم ترویہ تک ہے، یوم ترویہ تک ہے، اور یوم ترویہ یوم عرفہ کے بعد جو دن شروع ہوتے ہیں انہیں ایام تشریق، ایام معدودات کہا جاتا ہے، جو کہ یوم نحر، بعض لوگ یوم نحر کو بھی شامل کرتے ہیں، اور بعض لوگ یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کو چھوڑ کر 11، 12 اور 13 کو شمار کرتے ہیں۔ کہا کہ والمعدودات ایام التشریق، یہ جو معدودات ہے ایام معدودات، یہ ایام تشریق ہے جس میں قربانی بھی کی جاتی ہے، اور اس میں جو اصل اس کی جو ذکر ہے اور اصل اس میں جو عبادت ہے، ان کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے، ایام التشریق کیا ہے؟ کھانے پینے کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے۔ دوسرے جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایام تشریق کھانے پینے کے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
ذکر للہ، اللہ رب العالمین کا ذکر کے لیے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام تشریق میں ایک جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا کہ ہمیں ایام تشریق کے متعلق سننے کو مل رہا ہے۔ نہیں تو ویسے عمومی طور پر ہوتا ہے کہ خطبوں میں اور جمعہ کے خطبوں میں ہوتا ہے کہ یوم عرفہ، ذی الحجہ کے مہینہ، ان کے فضیلت، ان کا پہلا عشرہ، اس کی قربانی، ان کے مسائل بیان کرتے ہوئے ہمارے پاس سے ایام تشریق گزر جاتا ہے اور ان کے متعلق بات چیت بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الایام المعلومات عشر، کہ ایام معلومات جو ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ایام معلومات ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ تک ہے، اور جو ایام تشریق ہے وہ 11، 12 اور 13، 3 دن ایام تشریق میں شمار ہوتے ہیں۔ اب احادیث کا مطالعہ کریں، ذرا دیکھتے ہیں احادیث میں اس کی کیا بیان کی گئی ہے۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق، یہ جو 3 دن ہیں یوم النحر کو دے کر 4 دن، ان 4 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ایام اکل، کہ یہ کھانے کے دن ہے، و شرب اور پینے کے دن ہے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں جو مقام مینا میں موجود ہیں میں ان کے درمیان اعلان کر دوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا حکم دیا ہے کہ انہا ایام اکل و شرب، یہ جو دن تم گزار رہے ہو، یہ جو ایام تشریق تم گزار رہے ہو، یہ دن کیا ہے؟ کھانے پینے کے ہیں۔ ولا صوم فیہا، اگر کوئی انسان اس میں روزہ رکھتا ہے اس کی روزہ نہیں ہے۔ کہا کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے، پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام کہا۔ کون کون سے دن؟ یوم الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یوم الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور ساتھ میں یہ جو ایام تشریق ہے 3 دن، ان 3 دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 5 دن، ان 5 دنوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 دن کیا ہے؟ کھانے پینے کے دن ہے، خوشیوں کے دن ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجانے کا دن ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ جب ایک انسان عید الفطر میں عید کی خوشی، عید کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گویا کہ شکرانے کے طور پر شکر ادا کرتا ہے، شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمیں ایک عظیم مہینہ عطا کیا۔ اسی طرح یوم الاضحیٰ کے جو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو قربانی کی نیت رکھتے ہیں، جانور ذبح کرنے کی نیت رکھتے ہیں، قربانی کے جانور رکھتے ہیں، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر کا سجدہ بجا لاتے ہیں، شکر با سجدہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے لیے یہ قربانی کے جانور لے کر آئے ہیں، ہمارے اندر ریا نہیں ہے، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی گھمنڈ نہیں ہے، لہٰذا اے اللہ تو ہمارے اس جانور کو، ہمارے اس قربانی کو قبول فرما۔ اس دن بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایام تشریق کے جو 3 دن ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے ایک انسان کو، صرف کھانا پینا نہیں، گھومنا پھرنا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے ان اوقات کو غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مواقع فراہم کیے انسان کو اور خصوصی طور پر مومنوں کو، جس سے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قربت حاصل کر سکتا ہے۔ یا ایام تشریق کے متعلق احادیث، اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر
وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلُ الْإِسْلَام، یہ 3-4 دن جو کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یوم عرفہ، عرفہ کا دن، یوم النحر جو قربانی کا دن ہوتا ہے، اور اسی طرح ایام تشریق عیدنا ہمارے لیے خوشی ہے. کس لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ اہل الاسلام، جو اسلام لانے والے ہیں، جو مومن بندے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. وہی ایام اکل و شرب، اور یہی وہ دن ہے جس میں ایک انسان روزہ نہیں رکھے بلکہ کھائے پیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم 5، کہ 5 دنوں کے روزے رکھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو ابھی میں نے بیان کیا. عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے 3 دن، گویا کہ مکمل 5 دن ہو گئے. اب ذرا ہم ایام تشریق کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. یہ تو ایام تشریق کی فضیلت تھی کہ یہ ایام تشریق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے نہ رکھا جائے ایسے دنوں میں، ایام تشریق میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیا جائے، کھایا پیا جائے، شکر ادا کیا جائے. اس کے بعد جو ایام تشریق کے احکام ہیں، ان احکام کے متعلق علماء کرام کیا بیان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا. کہا ایام تشریق یہ ماہ ذی الحجہ کے 11، 12 اور 13 یہ 3 دن ہیں. کہا کہ ایام تشریق میں سب سے افضل دن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعظم الایام عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن جو ہے وہ کیا ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن ہے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم قربانی کی فضیلت کے متعلق سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ بندوں کے وہ اعمال پسند آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا جوئی کے لیے قربانی کرتا ہے. تو یوم النحر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عظیم دنوں میں سے ایک ہے. اس کے بعد جو دوسرا دن آتا ہے کہا یوم القرن، ثم یوم القرن جو ایام تشریق کا پہلا دن ہوتا ہے، یعنی 11ویں ذی الحجہ جو آج ہے، 11ویں ذی الحجہ جو آج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی ہے کہ یوم النحر قربانی کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عظیم ہے، اس کے بعد جو دوسرے دن عظیم ہے وہ کیا ہے؟ یوم تشریق کا پہلا دن، یعنی 11ویں تاریخ، 11ویں ذی الحجہ. اس کے بعد ایام تشریق عید کے دن ہے. اس کے متعلق حدیث بیان کی گئی ہے کہ یہ اہل اسلام کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. گویا کہ ان دنوں میں جو خوشیوں کا دن ہوتا ہے، ایسے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا. اسی طرح ایام تشریق کے خصوصی اعمال، ایام تشریق کے خصوصی اعمال جیسے کہ یوم عرفہ کا دن صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے جو 13 تاریخ ہوتا ہے، ان میں 13 تاریخ کے عصر تک تکبیرات کا کثرت سے اہتمام کیا جائے. انہی میں سے ایک ہے کہ ایام تشریق میں کیا کیا جائے. ایام تشریق کے خاص اور مخصوص عمل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ. کہا صرف اور صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. ایام تشریق گوشت کھانا، دعوت اڑانا اور رشتہ داروں کے گھر جانا صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ایام تشریق کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جائے. صرف کھانے پینا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے. اسی طرح جو آیت تلاوت کی گئی ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کون سے ایام میں؟ ایام چند جو خاص دنیں ہیں. کون سے خاص دن ہیں؟ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو. ان 3 دنوں میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا
ذکر کیا جائے، چاہے وہ مقید ہو یا پھر چاہے آزاد، کبھی بھی کر سکتے ہیں، چاہے نماز کے فوراً بعد ہو یا پھر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی جا رہے ہوں، چاہے کہیں بھی کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ تکبیر پڑھنی چاہیے، تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایام تشریق میں قربانی کرنا، آیا صرف اور صرف یوم النحر جو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ، اسی دن قربانی کی جائے یا پھر اس دن کے علاوہ 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ جو ایام تشریق ہیں ان 3 دنوں میں بھی قربانی کی جائے؟ تو ان 3 دنوں میں بھی قربانی کیا جائے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، کہ جتنے بھی ایام تشریق ہیں ہر دن قربانی کیا جا سکتا ہے، 3 دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے، 11ویں تاریخ کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، 12ویں تاریخ کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور 13ویں تاریخ کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ جو یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے اسی دن قربانی کیا جائے، یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ کر سکتے ہیں ایام تشریق میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن جو یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے اس دن قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایام تشریق کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ایام تشریق ہے ان ایام تشریق میں کوئی انسان روزہ نہیں رکھے، لیکن کون سا انسان روزہ رکھ سکتا ہے؟ وہ حاجی جن کو ہدی کے جانور نہ ملے ہو، جن کو ہدی کے جانور نہ ملے ہو، یہ حجاج کرام کے لیے یہ مسئلہ ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ اگر حجاج کرام میں سے کسی کو ہدی کے جانور نہ ملا ہو تو ایسی حالت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ روزہ رکھ سکتا ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھے گا۔ ایام تشریق ہوتا ہے کھاؤ پیو اور اچھے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرو۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو تکبیرات کا معاملہ ہے یہ تو ذی الحجہ کے پہلے تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ لوگ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور تکبیرات زور زور سے پڑھا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر لوگ بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ پہلے ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق تک ہے، لیکن جو بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ یوم عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے، بعض علماء بیان کرتے ہیں۔ لیکن آپ کبھی بھی پڑھ سکتے، یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ نماز کے بعد پڑھیں، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ کہیں بھی کسی بھی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ تکبیرات پڑھا کیجئے، ذکر و اذکار کے ساتھ ایک تکبیرات پڑھا کیجئے، ان کا اہتمام کیا کیجئے، اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی اچھے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں یا پھر کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس وقت آپ کو نیند زیادہ آتی ہے۔ دیکھے ہوں گے قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کو نیند زیادہ آتی ہے، آپ دیکھے ہوں گے جو لوگ ذکر و اذکار میں ملوث ہوتے ہیں یا ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں ان کو نیند زیادہ آتی ہے۔ کیوں؟ شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ اچھا آدمی بنے، ذکر و اذکار کر کے اللہ رب العالمین کے پاس ان کو اجر ملے۔ اس لیے اگر آپ کو بے چینی ہو رہی ہے تو ذکر و اذکار کو اپنائیے، تکبیرات کا اہتمام کیجئے۔ ہمارے پاس ابھی اور 2 دن باقی ہیں، ان 2 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین کا خصوصی اور مقرب بندہ بننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم یقین اور اخلاص اللہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرتے رہیں، تکبیرات کا اہتمام کرتے رہیں، نماز وغیرہ کا اہتمام کرتے رہیں، تو یقیناً یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ضرور بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے پاس 2 دن مختصر سے بچے ہیں ان 2 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تکبیرات ہیں ان تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ،
ہمیں خیر کے کاموں میں زندہ رکھ، ہمیں شریعت اسلامیہ کا پابند بنا کر زندہ رکھ، ان کے احکام کی پابندی کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔